مردوں میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو، مردوں میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو۔ میں تو علی کے ساتھ ہوں، میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ کیجئے مقبول میری زیارت آخر اماں، اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے مسافر اماں۔ ارے اماں درپیش ہے شبیر کو مقتل کا سفر، تم کو زحمت نہیں دینی ہے مگر، ارے ہم گلا اپنا کٹائے تو نہ گھبرائیے گا، لاش اکبر جو اٹھاؤں تو چلی آئیے گا۔ کیجئے مقبول میری زیارت آخر اماں، اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے مسافر اماں۔ 28 رجب سفر امام حسین۔ بے شک مشکل ترین وقت میرے مولا پر جب انہوں نے اپنے نانا کے شہر مدینہ کو رخصت کہا۔ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں موجود ہیں قبلہ علی رضا زیدی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، 28 سفر آغاز سفر ہے، اس کا اختتام پر ذرا روشنی ڈالیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الارواح التي حلت بفدائک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی لیل والنہار۔ رنج و علم ہے، آسمان و زمین میں ایک زلزلہ طاری ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ذبح عظیم کا وہ جلوہ دیکھنے کے لیے زمین پر نازل ہوئے۔ ملائک مقربین، موسیٰ، عیسیٰ، تمام انبیاء شزدر و حیران ہیں۔ شہر نبی سے جان نبی کا الوداع ہے، شہر رسول اللہ سے فرزند رسول اللہ کا الوداع ہے۔ مدینے پر ایک سکوت طاری ہے، ایک رنج و علم ہے، ایک سیلاب عشق ہے جو سرخ رخساروں پر بہہ رہا ہے۔ مدینے کی اداسی یاس و مایوسی ہے جو پورے مدینے پہ سایہ فگن ہے۔ ایک تنہا، ایک فرد، ایک عبد الہی ہے، حسین ابن علی۔ تحیت والسلام۔ کہاں ہے امت رسول اللہ؟ کہاں ہے صحابہ رسول اللہ؟ کہاں ہے قاریان قرآن؟ اور کہاں ہے مفسران قرآن؟ کہاں ہے راویان قرآن؟ امت پہ سکوت مرگ طاری ہے۔ دین رسول اللہ کا ہے، قلب رسول اللہ میں ایک زلزلہ، ایک سیلاب عشق جاری ہے۔ حسین تنہا کھڑے ہیں، فیصلہ کرنا ہے، مدینے کی قسمت کا فیصلہ، نام کعبے کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے حسین کو۔ آسمان و زمین کے رب کے دین کا فیصلہ کرنا ہے حسین کو۔ حسین کو فیصلہ کرنا ہے قدر انسانیت کا، حسین کو طاغوت کی، استکبار کی، استعماریت کی، چہرہ طاغوت کے چہرے سے مقدس نقاب کو کھینچنا۔ یہ صرف حسین کر سکتا ہے۔ کیوں؟ دین حسین کا ہے، حسین کا دین ہے۔ جب حسین کا دین ہے تو دین خدا کے لیے خون سار اللہ کی ضرورت ہے تاکہ شجر دین آسمان تک بلند ہو۔ مدینے میں ایک تاریکی چھائی ہوئی ہے، ارواح مر چکی ہیں،
رسول اللہ کی امت مقدس دین کے نام کے اوپر مقدس سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں. دینداروں کے بھرے مجمع میں دین شناس تنہا کہہ رہا ہے ہیہات من ذلہ. حسین ذلت قبول نہیں کرے گا. شیطان کے ہاتھ میں رحمان کا ہاتھ نہیں جائے گا. جاہل کے ہاتھ میں عالم کا ہاتھ نہیں جائے گا. رازق کے ہاتھ میں مرزوق کا ہاتھ نہیں جائے گا. موت کے ہاتھ میں زندگی اپنا ہاتھ نہیں دے گی. حسین نے طے کر لیا ہے یہ مظہر صفات الہی ہیں, یہ محور عالم ہیں. تمام انبیاء جس کعبے کے گرد محو طواف ہیں وہ حسین ہے. حسین کعبے کا بھی کعبہ ہے. حسین جان رسول اللہ ہے. حسین نور چشم فاطمہ ہے. حسین آبرو عصمت انبیاء ہے. حسین مدینے میں تنہا ہے. کوئی آواز پہ آواز نہیں دیتا ہے. حسین تنہا ہے. فیصلہ کرنا ہے یا اللہ کا دین باقی رہے یا ابلیس کی آواز بلند ہوتی رہے. حسین نے کہا کہ میں اپنا گلا کٹوا دوں گا لیکن یزید کی آواز کو, شیطانیت کی آواز کو, نجاست کی, کفر و شرک, بے دینی کی آواز کو دبا دوں گا. کہاں ہے امت رسول اللہ؟ سوال ہے. کہاں ہے وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والے؟ کہاں ہے وہ قرآن کو قرات کرنے والے؟ کیوں ان کے منجمد اذہان اور بے روح قلب پر اثر نہیں ہوتا؟ کیوں؟ حسین سار اللہ ہے. حسین اسم اعظم ہے. حسین کو گوارا نہیں ہے عصمت اللہ پر حرف آئے. حسین کو گوارا نہیں ہے رسول اللہ کے پاک اور مقدس دین کو تماشا اور اس کو مذاق بنا لیا جائے. حسین غیرت الہی ہیں. غیرت الہی کو گوارا نہیں ہے کہ دین اس طرح بے یار و مددگار ہو جائے. حسین نے کہا میں, میرا خون میرے باپ کا خون, میری ماں کا خون. عاشورہ در حقیقت غدیر کا عاشورہ ہے. یہ عاشورہ غدیر ہے. اگر غدیر میں لوگ ولی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے یعنی ید اللہ کے ہاتھ میں بشریت کا ہاتھ ہوتا تو عاشورہ رونما نہ ہوتا. حسین نے طے کیا ہے 28 اے مدینے تجھ پر سلام ہے. اے قبر رسول اللہ تجھ پر سلام ہے. اے قبر بے چراغ مادر جان تجھ پر سلام ہے. حسین جا رہا ہے. نہ حسین نہیں جا رہا, جان جانم جا رہا ہے. رسول اللہ کی ہچکیوں کی آواز کو حسین اپنی گوش سن رہے ہیں. فاطمہ کے سرخ رخسار پر بہتے ہوئے آنسوؤں کا نظارہ حسین کر رہے ہیں. حسین تنہا ہیں نہ, مگر حسین تنہا نہیں ہے. ایک بہن ان کے پیچھے کھڑی ہوئی, ایک توانا بھائی ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. ذریت فاطمہ ان کے ساتھ ہے, ذریت اللہ ان کے ساتھ ہے. یہ کنبہ آل اللہ ہے, یہ کنبہ آل اللہ. اللہ کے دین کی بقا کے لیے, اللہ کے نام کی بقا کے لیے, قرآن کی ابدی جاویدانی سرمدی زندگی عطا کرنے کے لیے حسین چاہ رہے ہیں کہ اپنے چراغ کو گل کر دیں. چراغ حسین گل ہو جائے فقط چراغ اسلام سر بلند رہے. 28 عجیب سفر ہے. یہ کون سا سفر ہے جس کی منزل موت ہے؟ یہ کون سی موت ہے کہ جس کے اشتیاق میں حسین سب کو ودا کر رہے ہیں. اے شہر نانا تجھ پر سلام ہو, اے قبر مادر تجھ پہ سلام ہو, اے قبر برادر تجھ پر سلام ہو, تم سب پر درود و سلام ہو. اے حسین, اے آل حسین. حسین نکل رہے ہیں. سفر کا آغاز ہے. جانتے ہیں اختتام میں سفر کیا ہوگا. جس سفر کا آغاز رنج و علم ہو, گریہ ہو, اندوہ ہو, وہ سفر عاشورہ پر جا کر تمام ہوگا. حسین ابھی جا رہے ہیں مدینے سے تاکہ کعبے کو دلاسا دے سکیں. اے کعبہ تو سر بلند رہے گا مگر میرا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو جائے. حسین کعبے کو دلاسا دینے کے لیے جا رہے ہیں. حاجی خانہ خدا کی طرف جا رہے ہیں, حسین خدا کی طرف جا رہے ہیں. حاجی خانہ خدا جا رہے ہیں واپس آنے کے لیے, حسین خانہ خدا جا رہے ہیں کبھی واپس نہ آنے کے لیے.
حسین نے قبر رسول اللہ پہ سلام کیا، اے نانا آپ پر درود و سلام، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کا نواسا بے یار و مددگار تنہا، آپ کی امت کے درمیان تنہا بے یار و مددگار، مگر باشعور، باصلف، خدا کا عاشق، حقیقت دین کو احیا کرنے والا حسین فرمایا، اے نانا میرا سینہ حاضر ہے، میرے اکبر کا سینہ حاضر ہے، میرا سر کٹے کٹے لیکن دین بے اثر نہ ہو، میرے علی اکبر کے سینے پر برچھی لگے مگر سینہ اسلام کو کوئی ناسور پیدا نہ ہو سکے، میری بہن کی چادر اترے سر اقدس الہی سے، میں جا رہا ہوں اے نانا کہ خیمہ عصمت الہی کی حفاظت کروں، میرا خیمہ جلتا ہے تو جلے مگر خیمہ غیرت الہی باقی رہے۔ ایک عجیب و غریب ہے، رات کی تاریکی ہے، پورا کنبہ آل اللہ جمع ہے۔ ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف اور بریک سے واپس آ کر پھر گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی پیش خدمت ہے۔ مولانا صاحب سے آغاز کر سے ہیں جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا اپنی اس گفتگو۔ یاسر 28 اولیاء کے قلوب کو داغدار کرتا ہے، انبیاء کے قلوب میں ایک درد ہے۔ ابراہیم ایک اسماعیل کو لے کر آئے تھے، حسین پتہ نہیں کتنے اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے کوہ طور پر اللہ کا جلوہ دیکھا تھا، حسین نے کربلا میں اللہ کا جلوہ دیکھا ہے، زیارت حق اللہ۔ انبیاء حیران ہیں، پریشان ہیں، ابراہیم کے ہاتھ تھر تھرا رہے ہیں، موسیٰ کے چہرے کا رنگ فق ہے، انبیاء کی وجود کے اندر زلزلہ پیدا ہے۔ یہ کون ہے کہ جس کے وجود میں اس قدر پختگی ہے، اس قدر عزم آہنی ہے، تمام زمانہ ایک طرف مگر حسین کا عزم الہی ایک طرف۔ 28 تاریخ رات، ملائک، اولیاء، انبیاء شزدر و حیران ہیں، آیا ایک بشر، ایک فرد، ایک انسان بار امانت کو کیسے حمل کرے گا، کیسے اللہ کی عصمت کی محافظت کرے گا۔ دینداروں کے درمیان دین شناس تنہا کھڑا ہوا ہے، دینداروں کا مجمع ہے، شہر دینداری ہے، دین شناس تنہا ہے، نہیں سمجھ سکتے دین شناس کے قلب کی کیفیت کو۔ امام حسین علی اللہ کے ساتھ، کنبہ پیغمبر کے ساتھ، خیمہ عصمت الہی کے ساتھ، کوثر کی روانی کے ساتھ، تشنہ لبی کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ ساقی کوثر، فرات کے کنارے تشنہ، تاریخ حیران ہے، شزدر ہے، کیسے ممکن ہے؟ ساقی کوثر اور تشنہ لب، حیران ہے۔ حسین کو اس مرحلے کو طے کرنا ہے، ابھی ودا کرنا ہے رسول اللہ کی قبر اطہر کو۔ مشکل ہے حسین کے لیے، کیسے ودا کرے؟ یا رسول اللہ کیسے ودا کروں آپ کی قبر اطہر کو؟ آپ کے شہر میں اجنبی ہو گیا۔ مادر کی قبر پہ آتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا یا بنت رسول اللہ یا قرۃ العین الرسول، ماں کو الوداع کرتے ہیں۔ عجیب نہیں، تاریخ شزدر ہے، حیران ہے، زبان گنگ ہے آسمان و زمین کی۔ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کو معلوم ہے کہ میں ایک کعبہ، یہ بیت اللہ کا بھی کعبہ تشکیل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ خانہ خدا ہے، وہاں خون خدا گرے گا۔ یہ حاجیوں کی جگہ ہے، وہ ناجیوں کی جگہ ہے۔ یہاں زمزم کی بات ہے، وہاں کوثر کی تشنگی ہے۔
یہاں سر کے بال چھوٹے کراؤ گے، وہاں تر کے سر کرو گے. یہاں جانور ذبح کرو گے، وہاں علی اکبر کے ذبح کے مناظر کو دیکھو. یا صفا اور مروہ ہے، وہاں خیمہ اور مختل ہے. حسین نے وداع کیا مدینے کو. قلب میں طاقت نہیں کہ کیا کہوں، پر دو شعر اشعار پڑھوں بس. وہ وقت تھا عجب شہیدی پر ہجوم یاس، ڈھلنا وہ دوپہر کا، وہ آندھی وہ لو وہ پیاس، لاشیں پڑے ہوئے تھے عزیزوں کے آس پاس، رو کر فلک کو دیکھتے تھے شاہ حق شناس، اٹھتا تھا درد دل تو قدم لڑکھڑاتے تھے، فرما کہ یا علی ولی بیٹھ جاتے تھے. رخصت کو اہل بیت نبی میں گئے امام، قدموں پہ لوٹنے لگی سیدانیاں تمام. وہ شور الفراق کا، وہ یاس کے کلام، بچے بھی سر پٹکتے تھے لے لے کے شیخ کا نام. روتے تھے یوں تو لپٹے ہوئے سب حسین سے، لیکن کلیجے پھٹتے تھے زینب کے بین سے. یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولیم لمن والاکم وعدو لمن آداؤکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ان للہ وان الیہ راجعون. کربلا تیرے مقدر کا دھنی آیا ہے، بانٹنے عشق کی خیرات غنی آیا ہے، لے کے وحدت کی زبانیں سخنی آیا ہے. آج تجھ پر بدن بے بدنی آیا ہے، عشق کا کوچہ ادراک بنا دے گا تجھے، اور پاؤں رکھے گا تو افلاک بنا دے گا تجھے. ابھی اترا نہیں اور دیکھ یہ عظمت تیری، قدسی کرنے کے لیے آئے زیارت تیری، اور بڑھنی ہے ابھی دہر میں عظمت تیری، ناپ پائے گا نہ کوئی قد و قامت تیری. جب کلی وحدت امکان کی کھل جائے گی، تیری حد سرحد کوسین سے مل جائے گی. اس کے قدموں کو جو چھو پائے گی تیری مٹی، اوج میں کعبے سے بڑھ جائے گی تیری مٹی. چاند سورج کو بھی شرمائے گی تیری مٹی، باخدا نور ہی کہلائے گی تیری مٹی. اس سے بڑھ کر بھلا عظمت کوئی کیا پائے گا، تیری مٹی کو مسلوں پہ رکھا جائے گا. یہ جو آیا ہے یہ امکان کا آئینہ ہے، آیت رب ہے یہ قرآن کا آئینہ ہے، عکس اللہ ہے یہ رحمان کا آئینہ ہے، وہ محمد ہے جو عمران کا آئینہ ہے. جو ہے نبیوں سے بھی عظمت میں سوا اترے گا، اے زمین تجھ پہ شہادت کا خدا اترے گا. یہ جو آیا ہے یہ عظمت میں جدا ہے سب سے، ایسا قادر ہے کہ قدرت میں جدا ہے سب سے، حد توحید کی وحدت میں جدا ہے سب سے. یہ وہ ہاشم ہے جو حشمت میں جدا ہے سب سے. یہ جدا ہے سو اس بن میں جدا اترے گا، یہ جدا ہے سو اس بن میں جدا اترے گا. اس سے ملنے کے لیے تجھ پہ خدا اترے گا. آنکھ اٹھا دیکھ تیرا کاتب تقدیر آیا، لے کے اللہ کے انوار کی تنویر آیا، دینے نبیوں کو ہر ایک خواب کی تعبیر آیا. سر کو قدموں میں جھکا حضرت شبیر آیا، تیری عظمت کو زمانوں سے جدا کر دے گا، تیری مٹی کو ابھی کھا کے شفا کر دے گا. کربلا کاتب تقدیر کی تقدیر ہے تو، کربلا شمع شہادت کی ہی تنویر ہے تو، خانہ کعبہ کے ہر خواب کی تعبیر ہے تو، آج سے اکبر خوشبخت کی جاگیر ہے تو. شرف و رتبے میں کعبے سے بڑھا دے گا تجھے، یہ ابھی کاتب تقدیر بنا دے گا تجھے. ہو مبارک تجھے کعبے کے نگیں کی آمد، لامکانوں سے ہوئی تیرے مکی کی آمد. ہے حسین ابن علی رب کے امی کی آمد، ہے یہی نور علی نور مبی کی آمد. اپنے ممکن کے ہر امکان کی سج دھج کے لیے کعبہ آئے گا محرم میں یہاں حج کے لیے. میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو، میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو. میں تو